السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے کچھ معروضات پیش کیے جائیں اس موضوع پر، واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین کی حیات مدینہ۔ اس سے پہلے برکت کے لیے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار، شافع روز شمار، ہم غریبوں کے آقا، ہم فقیروں کی سرور، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم اہل سنت و جماعت پر بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم کو صحابہ اور اہل بیت دونوں کا متوالا بنایا ہے۔ ہم دونوں کو چاہنے والے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ خالی اہل بیت کا دامن، ایسا بھی نہیں ہے کہ خالی صحابہ کا دامن۔ کہتے ہیں سنی تو سراپا لڈو ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دونوں ہاتھوں میں بابرکت شخصیات کا دامن عطا فرما دیا ہے۔ ایک طرف اہل بیت کا دامن ہے، دوسری طرف صحابہ کا دامن ہے۔ یہ دونوں کے دامن سے وابستہ اور افراط و تفریط سے محفوظ ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسے رافضیوں نے اہل بیت کا نام لے کر صحابہ کی شان میں گستاخیاں کی، اور ناصبیوں اور خارجیوں نے صحابہ کا نام لے کر اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کی۔ یہ دونوں گڑبڑ ہو گئے گستاخی کرتے کرتے، لیکن اہل سنت و جماعت دونوں کی بارگاہ کے معتب ہیں۔ دونوں کی عظمت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اہل سنت والجماعت کو بڑی عظمت، بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ واقعہ کربلا ایک فکری تصادم رہا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نظریہ کچھ تھا، فکر کچھ تھی۔ یزید اور اس کے ہمنوا کا معاملہ کچھ اور رہا، ان کی سوچ کچھ اور رہی۔ حالانکہ اب تو ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے جو یزید کو رحمت اللہ علیہ بھی لکھنے لگے، امیر المومنین بھی لکھنے لگے۔ اگر یہ لوگ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ہوتے، یہ عمر ابن عبدالعزیز کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ انہوں نے جو حکومت کا معاملہ، مدینے میں جو نظام کا معاملہ رکھا تھا، وہ نظام اور سسٹم پورا عدل و انصاف پر قائم تھا، اسی لیے ان کی خلافت کو خلافت راشدہ میں بھی شامل مانا جاتا ہے۔ تو ان کے زمانے میں تاریخ الخلفاء کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا۔ علامہ جلال الدین سیوطی وہ ہیں کہ جب کوئی حدیث اپنی کتاب میں لکھتے ہیں تو پہلے وہ حدیث مصطفیٰ کو سناتے ہیں۔ آقا علیہ السلام اگر ارشاد فرماتے ہیں ہاں جلال الدین تم نے صحیح سنایا، تب جا کر کے اس حدیث کو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔ تو ان کے سامنے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے بارے میں تاریخ الخلفاء کے اندر آیا کہ ان کے سامنے ایک شخص نے یزید کو امیر المومنین کہہ دیا، تو آپ نے اس کو کوڑے لگوائے۔ فرمایا اس کو کوڑے لگائے جا۔ اگر یہ لوگ اس دور میں ہوتے تو کوڑے برابر لگتے، لیکن چلو اس ٹائم پہ چمڑے کے کوڑے لگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آج یہ سنیوں کو منہ کے اندر زبان کی شکل میں چمڑے کا کوڑا عطا فرمایا ہے۔ وہاں وہ کوڑا لگ رہا تھا، یہاں یہ کوڑا لگ رہا ہے، کیونکہ زبان سے وہ زخم ہوتا ہے جو زخم تلوار سے بھی نہیں ہوتا۔ عربی کی ایک شاندار کہاوت شعر کی شکل میں ہے، جرحات السنان لہا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ نیزوں کے زخم تو بھر جاتے ہیں لیکن زبان کا زخم نہیں بھرتا ہے۔ اس لیے زبان کو کہاں پہ مارنا ہے، کہاں پہ چلانا ہے، یہ دیکھ کر کے چلانا چاہیے۔ بہرحال آئیے ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، واقعہ کربلا میں آپ بیمار رہے۔ علامہ طبقات کبریٰ کے اندر علامہ ابن سعد نے یہی لکھا ہے کہ آپ بیمار رہے، بیماری کی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں رن میں جانے نہیں دیا۔ وہ بھی اجازت مانگ رہے تھے لیکن امام حسین نے منع فرما دیا کہ بیٹا علی اگر تم جاؤ گے تو تمہاری بہنوں کا دیکھنے والا کون ہوگا اور بیویوں کا سہارا کون بنے گا، یہی سب باتیں آئی۔ آخر یہ جملہ کیوں کہا تھا امام حسین؟
اور امام زین العابدین کیوں مان گئے تھے؟ جبکہ علی اصغر نہیں مانے، علی اکبر نہیں مانے، علی اصغر نے بھی اپنی بات منوائی رو کر کے، امام قاسم نے بھی منوائی اپنی بات، عباس علمبردار نے منوائی اپنی بات، اور دیگر حضرت عثمان نے منوائی اپنی بات، عبداللہ حنفی نے منوائی اپنی بات، قیس بن مسلم سیداوی نے منوائی اپنی بات، ان سب نے اپنی بات منوا لی، لیکن امام زین العابدین امام حسین کے سامنے کیوں خاموش ہو گئے؟ کیوں ضد نہیں کی؟ وجہ کیا تھی؟ حضرت امام حسین نے یہی تو کہا تھا کہ بیٹا تم کو اپنی بہنوں کا سہارا بننا ہے، کیا وہ ولیہ نہیں ہے؟ ارے یہ ایسی ولیہ ہے جہاں بیٹھ جائے اللہ جنت سے غذا فراہم فرما دیتا ہے، اور اس کا احساس یوں کرنا ہے۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں میرا حسین کربلا میں گیا پاورفل ہو کر کے گیا، کیونکہ جس کو میرا نبی بھیجتا ہے پاورفل بنا کے بھیجتا ہے، میرا نبی جس کو بھیجتا ہے پاورفل بنا کر بھیجتا ہے۔ کربلا کی نشاندہی آقا کے دور میں ہو گئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بتا دیا گیا تھا، اور جب میرا نبی کسی کو بھیجتا ہے تو معمولی بنا کے نہیں بھیجتا۔ خالی آج ہندوستان میں خالی ایک ذات کو دیکھو کہ مصطفیٰ نے اس کو ہندوستان میں بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے اسے ہندوستان کا بادشاہ بنایا ہے۔ پانی بھی بند کیا گیا تھا، وہاں بھی پانی بند تھا، یہاں بھی پانی بند تھا، یہاں پر غریب نواز نے کاسا بھیج کے انا ساگر کو بلایا ہے۔ کیا وہاں فرات تو نہیں بلا سکتے تھے؟ برابر بلا سکتے تھے، لیکن مصطفیٰ کی تربیت کا امتحان امام حسین دے رہے تھے۔ پھر کہا امام حسین کی تلوار میں، میں کہتا ہوں جب غیر نواز کے کھڑاؤں میں اتنا دم ہے، کھڑاؤں نکال دی جائے تو جوگی جے پال پہ پڑ جائے تو کفر بھاگ جائے، ایمان کی دولت مل جاتی ہے۔ جب ایک قدموں سے ایک آلے رسول کے قدم کو چومنے والی کھڑاؤں کا یہ معاملہ ہے تو یہ غیر نواز جو انہی کی نسل سے ہے، اسی آقائے نعمت کی بارگاہ میں حاضری دے کر کے ذرا سوچو آپ، امام حسین تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کے پاس تلوار بھی کوئی معمولی نہیں، ذوالفقار حیدری ہے۔ یہ وہ تلوار ہے جس تلوار کو مصطفیٰ نے استعمال کیا، مصطفیٰ نے خیبر کے موقع پر، آقا علیہ السلام نے بدر کے موقع پر حضرت علی کو عطا فرمایا ہے۔ تو نعرہ بھی کون لگائے؟ فرشتہ لگایا جب تلوار چلے۔ تو پاورفل امام حسین گئے تھے، امتحان دے رہے تھے خالی۔ ہاں اسی لیے ہم لوگوں کو ہمارے امام پہ فخر ہے، ہمارے امام نے ہم لوگوں کا سینہ فخر سے چوڑا کر دیا اور سر عزت و سرخروئی سے بلند فرما دیا ہے۔ تو آپ کہیں گے امام زین العابدین کیوں نہیں گئے؟ وجہ کیا تھی؟ تو وجہ صرف مصطفیٰ کی حدیث تھی، کیونکہ کربلا میں شریعت کی حفاظت ہو رہی تھی۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، عورتیں تو کسی کے ساتھ بھی سفر کر سکتی ہے نا، کسی کے ساتھ بھی بھیج دو، کسی کے ساتھ بھی بلا لو، لیکن شریعت کا حکم کیا ہے معلوم؟ حضور نے فرمایا عورت خالی دو لوگوں کے ساتھ سفر کر سکتی ہے، شوہر ذو رحم محرم۔ شوہر تو سب کو سمجھ میں آتا ہے، ذو رحم محرم کس کو کہا جاتا ہے؟ ذو رحم محرم ایسا خون کا رشتہ دار جس سے نکاح حرام ہو، ایسا خون کا رشتہ دار جس سے کیا ہو؟ نکاح۔ زور سے بولیے نا، اس کو اصطلاح میں بولتے ہیں ذو رحم محرم۔ بھائی سے نکاح حرام ہے کہ حلال ہے؟ اچھا خون کا رشتہ دار ہے کہ نہیں بھائی؟ تو ایسا خون کا رشتہ دار جس سے نکاح حرام ہے اس کو ذو رحم محرم کہتے ہیں۔ باپ نکاح حرام ہے کہ حلال ہے؟ حرام ہے، کہا خون کا رشتہ دار ہے، تو باپ بھی کیا ہوگا؟ ذو رحم محرم۔ بولیے نا، ذو رحم محرم۔ سگا بھتیجا خون کا رشتہ دار ہے کہ نہیں ہے؟ عورت کا نکاح سگے بھتیجے سے ہو سکتا ہے تو ذو رحم محرم بھتیجا ہوا کہ نہیں؟ سگا بھانجا اس سے عورت کا نکاح ہو سکتا ہے؟ ارے بولتے جائیے یار، ایک بہت بڑا مسئلہ سمجھ جائیں گے اور مخدوم پاک کی بارگاہ میں حاضری دے کر کے مالا مال ہوں گے کہ ایک مسئلہ سیکھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 نوافل کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آج یہ بھی تو سمجھ لیں ذو رحم محرم ہوتا کون ہے؟ جی ہمارے یہاں تو کوئی بھی فتویٰ دے دیتا ہے فوکٹ کا، اور پھر ہم لوگ بولے نیا لے کر کے آئے۔ مولانا نیا نہیں لے کر کے آتے ہیں، اللہ کا کرم ہے، مولانا مطالعہ کرتے ہیں پھر جا کر کے بولتے ہیں، لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو عورت کتنے سے کتنے کے ساتھ سفر کر سکتی ہے؟ بولیے نا، نمبر 1 شوہر، نمبر 2 کیا ہے؟ ذو رحم، 3 بار بولیے ذو رحم محرم، اور بولیے یاد ہو گیا؟ اگر یاد ہو گیا تو آج اپنے لیے سبحان اللہ بولو یار،
بہت مولانا کے بیان کے لیے بولے آپ. تو ذو رحم محرم کے ساتھ سفر کرے اور یا تو شوہر کے ساتھ سفر کرے. اب اس وقت جو ہے کربلا میں جو نوجوان گئے تھے سب شہید ہو گئے, جتنے مرد آئے شہید ہو گئے, کوئی نہیں بچا امام زین العابدین کے علاوہ. امام زین العابدین کے ساتھ ان کی والدہ, یا تو امام زین العابدین کے ساتھ بہنیں, امام زین العابدین کے ساتھ پھوپھی, امام زین العابدین کے ساتھ جو بھی خاتون تھیں, اب ان کا والی ہونا چاہیے. سفر کس کے ساتھ کرے, کہا تنہائی میں نہیں کر سکتے. ایسی بے کسی میں بھی امام حسین نے بتا دیا ہم شہادت کا جام پی رہے ہیں لیکن اپنی عورتوں کے پردے کا اہتمام کر رہے ہیں. اس لیے امام زین العابدین ٹھہر گئے کہ نہیں کوئی بات نہیں, رک گئے امام حسین کے کہنے پر. یہ شریعت کی پاسداری ہے کہ سفر کرنا ہے, شام جانا ہے, شام سے مدینہ آنا ہے. اب اس سفر میں کوئی یا تو شوہر ہو اور یا تو ذو رحم محرم ہو, تب عورت سفر کرے تو باعث رحمت, ورنہ ہر قدم پر لعنت ہوتی ہے. اس لیے امام زین العابدین رکے. سوچے ایسے معاملات میں بھی شریعت کی کیا پاسداری ہے یار, ہاں کیا شریعت کی پاسداری ہے, کیا حفاظت ہو رہی ہے. اور ہم لوگ تو اللہ اکبر کسی کے ساتھ بھی بھیج دے رہے ہیں, کسی کے ساتھ بھی لڑکی کو بھیج رہے ہیں, کہ کسی کے ساتھ بھی عورت کو بھیج رہے ہیں. یہ شریعت کی پاسداری تھی. اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ پہلے دمشق سے مدینہ بیماری کے عالم میں پہنچے. ابھی تک پورا قافلہ صبر کا پیکر بنا ہوا تھا, لیکن جب مدینہ پہنچا ہے تو مدینے کا سما دیکھو. اب یہاں کمپیئر کرو آپ. ایک وہ دور تھا کہ جب بدر سے مصطفیٰ آئے تھے واپس تو عورتوں نے اپنے بچوں کو پیش کیا تھا. بچے دف بجا کر کے مصطفیٰ کا استقبال کر رہی تھی کیونکہ فتح ملی تھی. صحابہ بدر سے فاتحانہ انداز میں آئے ہیں. ہجرت کے موقع پہ مصطفیٰ داخل ہوئے, خوشی میں داخل ہوئے. سوچے یہ سفر کیسے تھے, جب مصطفیٰ آتے صحابہ خوش ہو جاتے. عورتوں میں بھی خوشی کا ماحول ہوتا, لیکن یہ بھی ایک سفر ہو رہا ہے. کربلا سے ہوا ہے واپسی کا سفر. جب کربلا سے واپسی کا سفر ہوا مدینے میں, سوچے کیا معاملہ رہا ہوگا. معلوم ہے روایتوں میں آیا کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پہنچنے کے بعد, واقعہ کربلا کے بعد کبھی مسکرائے نہیں, کبھی نہیں مسکرائے. اتنا غم آپ کی زندگی میں, اتنا صبر کیا امام زین العابدین نے. اور امام زین العابدین کے علاوہ بھی کچھ شخصیات ایسی رہی کہ کچھ واقعات کے بعد یا کچھ چیزوں کے لیے انہوں نے بھی برابر آنسو بہائے اور یا تو غم کا اظہار کیا, خوشی نہیں کی. نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام جنت میں تھے. جب زمین پر آپ کو اتارا گیا تو تقریباً 350 سال آدم علیہ السلام خوشی آپ کی چہرے سے ظاہر نہیں ہوئی. غم مناتے رہے, آنکھوں سے آنسو بہتا رہا. غم منانا آج کے دور کا غم نہیں, یہ خالی مستیاں کریں. امام حسین یزید کے خلاف اور یزیدیت کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. امام حسین نے یہ بتایا تھا یزید کے حرکتیں جو ہیں شراب پینا, یزید کی حرکتیں داڑھی چھلانا, یہ سب روایتوں کے اندر موجود ہے. ورنہ مسجد نبوی کے اندر کبھی جو ہے صحابہ کرام اور ان کے بیٹوں نے بیعت نہ توڑی ہوتی, پہلے تحقیق کی جا کر کے توڑ دی. امام حسین نے یہ تو بتایا یزید کے خلاف بھی کھڑا ہوا, یزیدیت کے خلاف بھی میں کھڑا ہوں. اور آج تو نوجوان چلا رہا ہے چھوڑا چہرے پہ اور بولتا ہے میں حسینی ہوں, شریعت کی پامالی کر رہا ہے, بول رہا ہے حسینی ہوں. یہ امام حسین کا تیور نہیں ہے. امام حسین نے کہا سر جاتا رہے چلے جائے گا, کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن شریعت کی حفاظت ہونی چاہیے, شریعت کی حفاظت ہونی چاہیے. آج حق بول دو تو لوگ بھاگ جاتے, بھاگ جاؤ کوئی مسئلہ نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. امام حسین نے بتا دیا جس کو ساتھ میں آلہ وہ آئے اور نہیں آلہ مت آئے. جو حسینی ہوگا وہ شریعت کی حفاظت کرے گا. اور حسینی تیور پہ سب سے پہلے آلات نے عمل کیا ہے, شریعت کا پیغام سنایا تو اپنے مخالف ہو گئے, غیر تو تھے ہی. تو آلات علی رحمت الرضوان نے سرکار کی بارگاہ میں دستہ عرض کیا تھا کیا, ایک طرف آدائے دی اور ایک طرف حاسدی. ایک طرف آدائے دی دین کے دشمن, ایک طرف ہے حاسدی. بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑ درود, کیونکہ جب بندہ شریعت کے حفاظت کے لیے اترتا ہے تو کربلا کا منظر اس کو پیش کرنا پڑتا ہے. امام حسین کی عزت پہ حملہ ہوا, امام حسین کی جان پہ حملہ ہوا, امام حسین کے گھر والوں پہ حملہ ہوا, امام حسین کو شہید کر دیا گیا. لیکن امام حسین نے یہی تو کہا شریعت کی حفاظت کرنا ہے, شریعت کی حفاظت کرنا ہے. اب ہم لوگ دیکھیں آج تو حق بھی نہیں بول سکتے, پیسے کے لیے لوگ گستاخوں کے تلوے چاٹ رہے جا کر کے.
کہ یہ فنڈ مل جائے گا، وہ فنڈ مل جائے گا، یہ ملے گا، وہ ملے گا. تلوا چاٹنے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر چاٹنا ہے تو سرکاروں کا تلوا چاٹے. اولیاء کرام کے صدقے اللہ کیسی برتری عطا فرماتا ہے. اس کی بہاریں دیکھنا، وہ برتری ہوگی. روزے محشر بھی فخر محسوس ہوگا، قبر میں بھی سکون محسوس ملے گا. لیکن اللہ اکبر کبیرہ. تو حضرت امام زین العابدین واقع کربلا کے بعد مدینہ پہنچنے کے بعد آپ نے کبھی خوشی کا اظہار نہیں کیا. ایک دم چہرے سے غم ظاہر ہوتا تھا. اب یہ غم ظاہر ہوتا تھا یہ نہیں کہ لے سینہ کاٹے، وہ کاٹے، یہ کاٹے، وہ کاٹے. اب یہاں پہ ایک بات اور بتا دوں. ایک پہچان کے ہیں ممرہ کے، انہوں نے کچھ نوجوانوں سے پوچھا یار تم لوگ سینہ کاٹتے ہو، خون بہاتے ہو، چھری سے یہ کرتے ہو کرتے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو جانتے ہیں وہ لوگ کیا بولے؟ بولے کربلا میں بھی خون بہا تھا اور جیسا خون ادھر بہا تھا ویسے خون بہا رہے ہیں ہم. مثال کیا دی ہے؟ ویسے کرنی والی روایت. اگرچہ اس پہ کلام ہے، ضعیف ہے، لیکن اس نے پیش کیا اپنے حساب سے. کیا پیش کیا؟ موضوع ہے اگرچہ اس نے پیش کیا. دیکھو حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے تو آتے وہ ایسے قرنی نے دندان مبارک شہید کیا کہ نہیں کیا؟ کہا وہاں کربلا میں خون تھا اس لیے ہم لوگ یہاں پہ خون بہاتے ہیں. کہا پاگل کہیں گا، کربلا میں گردن تھی، کربلا میں گردن تھی، تیرے گردن کیوں نہیں گڑواتا؟ گردن ہی گڑوا لے معاملہ ختم ہو جائے. تو یہ سب پاگل پنتی والی بات ہے. حسینی وہی ہوتا ہے جو ہر حال میں مصطفیٰ کی سنتوں کی پابندی کرتا ہے، آقا علیہ السلام کی شریعت کی پابندی کرتا ہے. امام زین العابدین کو اتنا غم تھا لیکن کبھی نہیں ظاہر، کبھی نہیں کیا، مسکرائے نہیں کبھی. حضرت آدم علیہ السلام کبھی نہیں مسکرائے زمین پر آنے کے بعد. کہ جنت میں تھے، جنت کے بعد زمین پہ آئے، زمین پہ آنے کے بعد یہ ہندوستان، یہ ایسے ہندوستان میں آئے، مسکرائے نہیں. چہرے سے ہمیشہ غم نمایاں، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے. ایسے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب یوسف علیہ السلام، اگرچہ معلوم ہے مصر کے بادشاہ بنے کیونکہ آپ کو خوشبو آ رہی تھی. انی لاجد ریح یوسف، میں اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں. سبحان اللہ. چلے تھے مصر سے، کنعان میں خوشبو مل گئی. کہا اتنی زبردست خوشبو نبی کو ملتی ہے. کہا نبی کی قوت شامہ کا معاملہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. نبی بیٹھے ہیں مدینہ میں، دیوانہ بات کرے مالے گاؤں میں تو خوشبو وہاں بھی ملتی ہے، لیکن دیوانگی سے بات کرے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں حضرت یعقوب علیہ السلام روتے رہے. اتنے روئے کہ آنکھ کی روشنی چلی گئی. اور آپ کے بیٹے آپ کا مذاق اڑاتے تھے، باقی بیٹے. ہاں یوسف کے چکر میں آنکھ خراب کر لی، یوسف کے چکر میں آنکھ خراب کر لی. انک لفی ضلالک القدیم، آپ پرانی محبت میں لگے ہوئے یوسف کے. 11 بیٹوں نے شرارت کری اور لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے استغفار کیا. اللہ نے کرم فرمایا، ان کے گناہ کو معاف فرما دیا ہے. بہت سلو یار. حالانکہ وہی 11 مومن بھائیوں میں سے 11 نے نہیں، 10 نے اٹھا کے ڈالا تھا کیونکہ بنیامین نے کچھ نہیں کیا تھا. 10 نے ڈالا تھا کنویں میں، 10 نے اٹھا کر کے نکال کے بیچا تھا بھائیوں نے. لیکن یوسف علیہ السلام انہیں بھائیوں کو معاف کر رہے ہیں. تو چلے وہاں سے، آنکھ کی بینائی جاتی رہی. تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بدن کا کرتا اتار کے دیا تھا. فرمایا تھا لے جاؤ والد صاحب کے چہرے پہ رکھ دینا، یاتی بھی بصیرا، جیسے ہی رکھو گے اللہ تعالیٰ روشنی عطا فرما دے گا، روشنی عطا فرما دے گا. جب یوسف علیہ السلام کے کرتے میں اتنا دم ہوتا ہے، یوسف علیہ السلام، قرآن کہہ رہا ہے یاتی بھی بصیرا، کرتا رکھو گے تم لوگ، جیسے ہی کرتا رکھو گے اللہ تعالیٰ ان کی آنکھ کی روشنی عطا فرما دے گا. کہا کرتا کون ہے؟ کہا کرتا بدن کا حصہ نہیں ہوتا، بدن کا حصہ نہیں ہوتا. کرتا تو بدن کا بوسہ لیتا ہے، کرتا تو بدن سے ملتا ہے. کہا ملنے کی وجہ سے اتنا پاور لے لیا اس نے، خالی ٹچ ہوا، قدموں سے لگا، بدن کو چھو لیا، اتنا پاورفل ہو گیا. میرا حسین وہ ہے جو آقا علیہ السلام کا کرتا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کا نواسہ بنایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جز بنایا ہے. اب کوئی خارجی کھڑا ہو جائے اور بولے مولانا کبھی بیٹی سے بھی نسل چلتی ہے، تو ہم ایسے بد نسل کو دوڑا ڈالیں گے، ایسے بد نسل کو دوڑا ڈالیں گے. بولے کیوں؟ بیٹی سے نہیں چلتی تو آتے مریم سے کیسے چل رہی ہے؟ اگر سمجھ میں آئے تو زور سے بولو. ارے عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بتاؤ، تو کہا ان کا کوئی باپ نہیں ہے. حضرت مریم کا نکاح بھی نہیں ہوا.
تو کہا یا عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہے کہ نہیں؟ کہا ہاں اس بنی اسرائیل میں سے ہے۔ کہا بیٹی سے نسل، زور سے یار، بیٹی سے نسل۔ کہا اس بد اصل کا مطالعہ کمزور ہے، ورنہ یہ کہتا جب روح اللہ کا نسب لڑکی کی طرف سے چل سکتا ہے، عورت کی طرف سے چل سکتا ہے، یہ روح اللہ کی شان ہے، تو میرا نبی روح اللہ ہی نہیں، میرا نبی تو حبیب اللہ ہے، میرا نبی تو اللہ کا پیارا ہے، محبوب ہے، اس کی نسل کیوں نہیں چل سکتی؟ سمجھ میں آیا؟ اگر آیا تو ایک بار اور بولو یار۔ اب اگر کوئی کھڑا ہو تو دوڑا ڈالنا اس کو، رکنے مت دینا۔ باقی مصباحی تو پیچھے بیک اپ میں کھڑا ہی ہے یار۔ ہاں کوئی میرے پیچھے کھڑا ہو یا نہ ہو، لیکن میں آپ کے پیچھے ضرور کھڑا ہوں۔ ہاں جہاں ضرورت پڑے گی مسلک اعلی حضرت کی حفاظت کی، اہل سنت و جماعت کی حفاظت کی، حقیر فقیر وہاں کھڑا ملے گا، لیکن مسلک کے اعتبار سے بات کر کے آنا، مسلک کے خلاف بات کر کے مت آنا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں مسلک جانتے ہی نہیں، مسلک کیا بحث کر کے آ جاتے ہیں۔ اب بولے امام حسین کے نام سے میں نے کڑا باندھ رکھا ہے، مولانا صاحب ثابت کریے اس کو۔ تو میں کہوں گا یار تمہارے لیے کڑا زیب نہیں دیتا، عورتوں کے لیے کڑا ہے یار۔ پہلے لڑائی ہوتی تو چوڑیاں دکھا دو خالی ایسے، مردانگی کو للکار رہا ہے، اب تو ساری یہ مردانگی کڑا پہن کے کہاں بھال لیا معلوم نہیں۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ امام حسین کے نام سے، بھائی امام حسین کے نام سے کڑا مت پہناؤ، اگر پہننا ہے امام حسین کے نام پہ تو میں کہتا ہوں ایک چیز پہنو۔ کہا مصطفیٰ کے چہرے انور پہ جو نور تھا اسی نور کو امام حسین کے نام پہ سجا لو۔ یہ کڑے سے زیادہ دمدار ہے، کڑا پہنچائے گا کہیں اور، یہ کڑا پہنچائے گا کہیں اور، سمجھے کہ نہیں؟ یہ کڑا پہنو جی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام روتے رہے، لائے گئے کرتا، لائے گیا قمیص، لائے گئے ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ نے روشنی عطا فرما دی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آقا کے وصال کے بعد انہوں نے کبھی خوشی کبھی مسکرایا نہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہاں تک کہ پردہ فرما گئی۔ آپ نے وصیت بھی کس سے کی تھی؟ پردہ کی۔ آپ نے وصیت کی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کی زوجہ محترمہ سے کہ میری تدفین کے موقع پہ عورتوں کو ایسے ہی قبر میں اتار دیا جاتا ہے، باقاعدہ انتظام کیا جائے پردے کا۔ یہ آپس میں محبت تھی۔ اب باقی فتق والی حدیث لے کے فائدے فغضبت فاطمہ، یہ حدیث مندرج ہے، حدیث مدرج اس کو بولتے ہیں، باہر گئے راوی کی طرف سے، راوی نے آثار بیان کیے۔ ہم حضور کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہم لوگ؟ ارے مانتے ہیں کہ نہیں؟ اگر کوئی اعتراض ہو حدیث سے جواب ملے، آپ مطمئن ہوں گے کہ نہیں مطمئن ہوں گے؟ مطمئن ہو گئے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث آ گئی، بات کلیئر ہو گئی۔ ہم حضور کے غلام ہو کر کے حدیث سنتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا تو حضور کی شہزادی ہے، حضور کی شہزادی ہے۔ باغ فتق کا معاملہ ہے، کہا باغ فتق کا باغ، فتق کا باغ کیا ہے؟ خیبر میں ایک علاقہ ہے، مال فے کے طور پہ یہ مال ہاتھ میں آیا، اس کی پیداوار، اس سے جو بھی مال آمدنی ہوتی آقا علیہ السلام اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا کرتے تھے، اور بچتا تو غریبوں میں، فقیروں میں، یتیموں میں، بیواؤں کے اوپر خرچ کرتے تھے۔ حضور جب پردہ فرما گئے تو حدیث میں ازواج مطہرات نے کہا ہمیں بھی حصہ چاہیے، کیونکہ شوہر کی پراپرٹی میں بیوی کا بھی تو حق ہوتا ہے، خالی بیٹیے کے تھوڑے نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ بیوی کو چوتھا ملتا ہے، آٹھواں ملتا ہے، اور آقا علیہ السلام کی اولاد نرینہ پہلے وصال فرما چکی ہے، تو بیوی کا بھی تو حصہ ہے۔ تو ازواج مطہرات کا کبھی حق لے کر کے نہیں اٹھے آپ، میری بات سمجھنا، ان کا بھی تو حصہ بنے گا حضور کے پراپرٹی پر۔ تو ازواج مطہرات نے کہا تھا، حضرت عثمان غنی نے سوچا، حضرت فاطمہ الزہرا نے ملاقات کی، آقا کے چچا نے ملاقات کی کہ ہم کو حصہ ملنا چاہیے، تو ابو بکر نے خالی ایک کو نہیں بتایا، کہتے ابو بکر نے حصہ نہیں دیا؟ ارے ابو بکر اپنی بیٹی فاطمہ عائشہ کو بھی نہیں دے رہے کیا؟ شوہر کی پراپرٹی میں ان کی بیٹی کا بھی تو حصہ تھا، عائشہ صدیقہ کا بھی تو حصہ بن رہا تھا۔ لیکن ابو بکر صدیق نے ایک پیغام سنایا دنیا والوں کو، سنو، میرے نبی نے فرمایا، میں نے اپنے کان سے سنا ہے، میرا نبی ارشاد فرما رہا ہے، ہم لوگ جو چھوڑتے ہیں تو ہم کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے ہیں، ہم جو کچھ چھوڑ کے ساتے ہیں سب میری امت کے لیے صدقہ ہو جایا کرتا ہے۔ اتنا فرمایا، سب خاموش ہو گئے۔ ہم لوگ حدیث سن کے مطمئن ہو جاتے ہیں، فاطمہ الزہرا تو بدرجہ اولا حدیث سن کر کے مطمئن ہو گئے، بولے کبھی ملاقات نہیں کی، کیوں؟ ابو بکر سے ان کا ملاقات کرنا جائز تھا کیا؟ پردہ واجب ہے کہ نہیں؟
ارے یار ایسا پردہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے محشر ان کی پردہ کا خیال فرماتا ہے. یہ آقا علیہ السلام کی تربیت. بولے ملاقات نہیں کی, کبھی سلام نہیں کیا, کبھی یہ نہیں کیا. کیوں؟ اجنبی نہیں ابو بکر؟ اجنبی ہے کہ نہیں حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے؟ لیکن لوگ نالائقی پہ نالائقی. سمجھ میں آیا؟ اس پہ پورا مضمون ہے میرا 4 قسطوں پہ, پڑھ لینا. میرے پیج پہ آگے چل کے کتابوں کا حوالہ کم دیا جائے گا, پیج کا حوالہ زیادہ دیا جائے گا. تو میں ابھی سے شروعات کر دیتا, میرے پیج پہ پڑھ لیجئے گا, ٹھیک ہے؟ ایک بار بولو سبحان اللہ یار. جی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باقی فدق کا معاملہ اگر سمجھ میں آیا تو ایک بار بول لو یار. پھر آپ سوال کریں گے ابو بکر نے اس کی آمدنی کیا کی؟ تو جو آمدنی جیسی آتی تھی, جہاں جہاں حضور خرچ کرتے تھے وہی حضرت ابو بکر نے بھی خرچ کر دیا. حضرت ابو بکر کے بعد عمر نے بھی وہی خرچ کیا. کہاں خرچ کیا؟ کہا آقا کی بیویوں, ہماری مائیں, آقا کی شہزادی, آقا علیہ السلام کے شہزادے حسنین کریمین, آقا علیہ السلام کے دیگر رشتہ دار, سب کو تو دیا. بولو نا, اپنی ذات پہ خرچ کرتے تو بات بنتی. بہرحال اور ایسے ہی حضرت امام زین العابدین واقع کربلا کے بعد کبھی نہیں مسکرائے. جب کربلا سے آپ مدینہ پہنچے تو مدینہ پہنچنے کے بعد آپ کس کے گھر میں ٹھہرے معلوم ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے. حضرت ام سلمہ حیات تھی اس وقت. حضرت ام سلمہ ہی نے کربلا کی تاریخ, اسی تاریخ 10 تاریخ عاشورہ. بولے عاشورہ جو کھڑے ہوتے ہیں, بولے عاشورہ کو بہت بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہیں. ہم کہتے ہیں سب کو تو ہم بیان کرتے ہیں, تم نے سنا ہی نہیں ہمارا بیان. عاشورہ کے دن ہم شروع ہی کرتے ہیں کہ اس دن ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. ہم لوگ بھی آج توبہ کریں گے. بولو سبحان اللہ. ہم لوگ کرتے ہی توبہ استغفار, جمع ہوتے باقاعدہ استغفار کرتے پھر دعا ہوا پڑھتے ہم لوگ. اسی دن آتے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بچایا. تو کہا وہاں آگ سے بچایا, ہم توبہ کر کے جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیوں کو غرقاب فرما کے بنی اسرائیل کو بچایا. تو ہم لوگ بھی اس دن جو ہے بچنے کی ضرورتیں کرتے ہیں. سب بہت ساری چیزیں لوگ بیان کرتے ہیں باقاعدہ. انہی واقعات میں سے ایک واقعہ کربلا بھی ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ عاشورہ کے اندر کون کون واقع پیش آئے, ان میں سے کربلا کا واقعہ بھی ہے. جی تو جب آئے تو آتے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہی ہیں آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہماری ماں کی. جس دن آتے امام حسین شہید ہوئے, ترمذی شریف کی حدیث ہے پاک, تو انہوں نے خواب میں حضور کو دیکھا. حضور کی داڑھی اور بال پر مٹی لگی ہوئی تھی. داڑھی اور بال پر مٹی لگی ہوئی تھی. تو انہوں نے پوچھا ما لک یا رسول اللہ, حضور یہ آپ کا کیا معاملہ ہے, یہ آپ کا کیا معاملہ ہے؟ اچھا خواب میں دیکھی تھی, معاملہ ختم ہو جانا چاہیے تھا, لیکن انہیں معلوم ہے مصطفیٰ کی تعلیم ہے من رآنی فقد رآنی حقا, جو مجھے خواب میں دیکھتا ہے در حقیقت مجھے حقیقت میں دیکھ رہا ہے وہ. اسی لیے آقا علیہ السلام کو حقیقت میں دیکھ رہی ہیں وہ. تو انہیں پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید تو قتل الحسین آنفا. اے ام سلمہ, ابھی کربلا میں حسین کو شہید کیا گیا, میں وہیں موجود تھا, ابھی وہاں تھا, ابھی یہاں آ گیا. تو کربلا میں سوچے ذرا, جہاں میرا نبی موجود ہو. میرا نبی تو اپنی تربیت کا امتحان دیکھ رہا تھا کہ میرا شہزادہ میری تربیت کا امتحان کیسے دے رہا ہے. سمجھے گی نہیں, کیسا امتحان دے رہا ہے. تو ذرا سوچے آپ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو آقا علیہ السلام نے کربلا کی مٹی دی تھی شیشی میں, اور فرمایا اس کو دیکھنا آپ, یہ وہی کربلا مٹی ہے, وہی کی مٹی ہے جہاں میرا نواسا امام حسین شہید ہوگا. آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا. تو انہی کے گھر آتے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے, یعنی اپنی نانی پر نانی کے یہاں پہ تشریف لے گئے, وہیں ٹھہرے. مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. تو آتے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میرے پاس آپ کے والد حسین کی بہت ساری امانتیں ہیں, میں ان ساری امانتوں کو تمہارے حوالے کرنا چاہتی ہوں. تو آپ نے بہت ساری امانتیں آپ کو دی, ان میں ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن بھی تھا. بہت سلو بولتے ہیں یار. امام حسین نے ہاتھ سے قرآن لکھا تھا, ایک دو نہیں کئی ہاتھ سے لکھے ہوئے قرآن تھے. تو جیسے کاتب وحی دیگر صحابہ رہے. اور ایک بات اور بتا دے, امام حسین خالی آل رسول کا نام نہیں ہے, میرا حسین آل رسول بھی ہے, صحابی رسول بھی ہے. آل رسول بھی ہے, صحابی رسول بھی ہے, دونوں ہیں میرے حسین. امام حسن آل رسول بھی ہے, صحابی رسول بھی ہے. اگر سمجھ میں آئے تو بولو.
دونوں خوبیاں، اہل بیت کی بھی خوبیاں موجود ہیں اور صحابہ کی خوبیاں موجود ہیں۔ جن حدیثوں میں، جن قرآن کی آیتوں میں صحابہ کی عظمت کا ذکر موجود ہے، ان میں حسین اعظم کی عظمت کا ذکر بھی ہو رہا ہے، کیونکہ وہ صحابی ہے، جہاں اہل بیت کی عظمت کا ذکر ہے وہاں حسین کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ سمجھے کہ نہیں آپ؟ کیونکہ صحابی بھی ہیں اور آل رسول بھی ہیں۔ جی، تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھ سے قرآن شریف لکھتے تھے۔ اب رافضیوں کے منہ پہ پنچ آ گیا، کیونکہ ان کے یہاں 30 ہے، 30 نہیں ہے، کتنے ہیں؟ کیا ہے؟ امام حسین نے ان کا چہلم کر دیا۔ اگر قرآن میں کمی بیشی ہوتی تو امام حسین پورا نہ لکھتے، لیکن امام حسین نے اتنا ہی لکھا ہے جتنا ہمارے بچوں کے سینے میں محفوظ ہے، سینے میں محفوظ ہے۔ ہم تو امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے صحیفے لکھے تھے قرآن کے، ہم اس صحیفوں کو آتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت امام زین العابدین کے حوالے کیا۔ کچھ وصیتیں تھیں، ان وصیتوں کو بھی سنایا۔ کچھ اسلحے تھے، اسلحے مطلب تلوار، نیزہ، خنجر، بہت ساری چیزیں تھیں، سب آپ نے امام زین العابدین کے حوالے کر دیا۔ امام زین العابدین نے ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے یہ معاملہ رکھا کہ میرے والد نے کافی قرض لیا ہے۔ جو قرض تھا تقریباً 70,000 دینار تھا۔ کتنا قرض تھا؟ زور سے بولیں۔ اچھا، امام حسین نے قرض لے کر کے بنگلہ نہیں بنایا ہم لوگوں کی طرح، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کیا کرتے ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ ہم مولانا لوگ قرض لے کر کے اپنا بنگلہ نہیں بنوایا تھا، قرض لے کر کے کارخانہ نہیں چالو کیا تھا کہ اب قرض مانگنے والا ہے تو بولے کیا بھاگا جا رہا ہے، کیا جنت میں تمہیں سردار ہوں وہاں پہ دے دوں گا تمہیں، کیا لے گا، کیا لے چلے۔ لیکن آتے امام حسین نے وصیت فرمائی، 70,000 قرض تھا دینار۔ کہا یہ قرض کس لیے لیا تھا؟ کہا امام حسین قرض لیتے اور لینے کے بعد یتیموں کی مدد کرتے، بیواؤں کی مدد کرتے، مسکینوں پہ خرچ کرتے، اور جو بچ جاتا تو ایک اونٹ خریدتے یا اونٹنی لیتے، اس کا دودھ نکلواتے، جو غریب اور یتیم اور بیوہ عورتیں ہوتی یا بچے ہوتے، حضرت امام حسین اونٹنیوں کا دودھ ان یتیم بیواؤں کے پاس پہنچا دیا کرتے تھے، ان کو پلا دیا کرتے تھے، ان کو دودھ پلا دیا کرتے تھے۔ آج بھی دودھ کا شربت اسی لیے ہم پلاتے ہیں، دودھ کا شربت اسی لیے ہم پلاتے۔ کہا کیوں پلا رہے ہو؟ کہا امام حسین نے ہمیشہ دودھ پلایا یتیموں کو، ہم لوگ الحمدللہ دودھ نہیں پلا سکتے تو کم سے کم دودھ کا شربت تو پلا رہے ہیں۔ امام حسین کا صحابی ہے، اس لیے ان کا طریقہ بھی چلے گا، صحابی کا طریقہ بھی چلے گا، سمجھ رہے نا؟ صحابی جہنمی کام نہیں کرتے۔ ایک چیز اور، ایک مذکر مونس آپ لوگ سمجھتے ہیں؟ ہاں، مذکر مونس، میل فیمیل، اچھا یہ سمجھائیں۔ لڑکا، اس کے مقابل میں کیا آئے گا؟ لڑکی، سمجھ رہے نا؟ ہاں، ایسے مقابل لاؤ تو ایک لفظ آتا ہے کھچڑا، ایک آتا ہے کھچڑی۔ کھچڑی ہے نا، کھچڑی یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مؤنث لفظ ہے۔ اچھا، کھچڑی سب کے ہاں بنتی ہے، خاندیش میں تو روز شام میں بنتی ہے نا کھچڑی۔ کھچڑی حلال ہے کہ حرام ہے؟ شیخ سنت سے پوچھا گیا کہ کھچڑا کھانا حلال ہے کہ حرام ہے؟ آپ نے فرمایا ایسا کون سا مذکر ہے کہ جس کا مؤنث تو حلال و مذکر حرام ہو؟ اگر سمجھ میں آیا تو بول دو۔ اگر بھینس حلال ہے تو بھینسا بھی حلال ہے، مرغی حلال ہے تو مرغا بھی حلال ہے۔ اب جب کھچڑی حلال ہے تو کھچڑا بھی حلال ہے، سمجھے کہ نہیں؟ کھچڑی تو حلال بولتا ہے، کھچڑے کو حرام بولتا ہے، یہ تو سمجھ میں نہیں آتی بات ہے۔ اگر آیا ہے تو بنتا ہے۔ جی، ہمارے بزرگوں کا انداز ہی الگ تھا نا، ان کا انداز ہی الگ تھا۔ ہمارے بزرگ ہیں مالیگاؤں میں بھی، جب تک شیخ شیل سنت کی سوچ کے لوگ پیروکار رہے، جمے رہے، الحمدللہ سنیت کا بول بالا رہا ہے۔ اب تو ٹھپا لگاتے ہیں کچھ اور، کام رہتا کچھ اور۔ دیکھو تو شرم محسوس ہوتی ہے کہ جبہ خبہ تو سنیوں والا ہے، کام کون والا ہو رہا ہے؟ کہاں جا کر کے دکھ رہا ہے؟ کبھی مسلک کے خلاف کام کرنا، کبھی مرکز کے خلاف کام کرنا، بس یہی سب کچھ بچا ہے۔ بس اگر ایمان کو میں نے آزمایا، واللہ بتا رہا ہوں، جو اعلیٰ حضرت کا بغض دل میں آیا
تو پہلے آدمی جو ہے نا خالی اتنا بولتا ہے جائز ہی تھا، ناجائز، جائز ناجائز پہ آتا ہے، بول چھوڑنا جائز ہی تو ہے، پھر اس کے بعد آتا ہے جان دینا مستحب تو ہے، پھر آگے بڑھا کہا نہیں واجب ہے چھوڑنا، پھر آگے بڑھا فرض کو بھی چھوڑ دیتا ہے، پھر آخری مرحلہ آتا ہے عقیدے میں بلبلا بنا جاتا ہے، عقیدے میں بلبلا بنا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اعلیٰ حضرت کا ان کی محبت دل میں بسا کے رکھیں، کیونکہ ان کی محبت بزرگوں سے وابستہ کرتی ہے، اعلیٰ حضرت کی محبت اہل بیت کی محبت پیدا کرتی ہے، اعلیٰ حضرت کی محبت ہمیشہ حق بولنے کی طاقت دیتی ہے، اس لیے اعلیٰ کی محبت ہونی چاہیے۔ نام لے کر کے کمانے والے کھانے والے بہت ملیں گے، لیکن اعلیٰ حضرت کی خدمت کرنے والے بہت کم ملیں گے۔ ہاں ضرورت اس بات کی ہے، میں کیوں بول رہا ہوں سب کو شاید ابھی نہیں معلوم، آگے معلوم ہو جائے گا۔ سب ایک ہو چکے الکفر ملت واحدہ کے تحت، سب ایک ہو چکے، کھچڑیاں بچ چکی ہیں، یہ کھچڑی غلط ہے، یہ کھچڑی غلط ہے جو یہ عقیدے کی کھچڑی بن رہی ہے۔ اچھا یہ لوگ فتویٰ لگاتے ہیں کھچڑا حرام ہے، یہی والا کھچڑا حرام ہے عقیدے والا، ہاں یہاں سے بھی لے لو وہاں سے بھی لے لو، اور جو سنی محرم کو کھاتا ہے وہ کل بھی حلال تھا آج بھی حلال ہے قیامت تک حلال رہے گا، سمجھے کہ نہیں؟ ہم کوئی وجولی نہیں کھاتے ہیں کہ تمہاری وجولی ہو، ہاں مکروہ اور تم سحری میں تناول کرو اس کو بڑے شوق سے، ٹھیک ہے اپنی اپنی بات ہے جی۔ تو آتے امام حسین نے 70,000 قرض تھا دینار آپ کے اوپر، تو آتے امام زین العابدین نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ ایک چیز اور بتا دیں، امام حسین کی کچھ پراپرٹی بھی تھی، زمین بھی تھی جس پہ کھیتی باڑی ہوتی تھی، زراعتی کھیتیاں بھی تھیں، تو ان کھیتیوں کو ملا کر کے، اور کچھ چشمے تھے، چشمے جانتے ہیں جہاں سے پانی نکلتا ہے لوگوں کو دیا جاتا ہے سچائی کے لیے، کھیتوں میں لے جاؤ، تو سچائی کے اس وقت جو ہے نا اس سے آمدنی ہوتی تھی، تو آتے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دو چشمے تھے، دو چشمے تھے، ایک چشمہ نجم میں تھا جس کا نام تھا عین جدیجہ، اور دوسرا چشمہ عین یحنس۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا یحنس اس کا نام تھا، اس نے بڑی محنت کر کے اس چشمے کو کھودا تھا، چشمہ مطلب یہ نہیں چشمہ، یہ چشمے کو کھودو جو پانی جس سے نکلتا ہے، ہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین کے غلام نے کھودا چشمہ بہا، تو آپ اس سے سچائی میں پانی پہنچواتے تھے، اس سے بھی آمدنی ہوتی تھی، تو آتے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سب کو کے بارے میں مشورہ کیا ام سلمہ سے کیا کرنا چاہیے، پھر کچھ کہا کہ کچھ آپ کے پاس کچھ رقم بھی تھی دینار درہم کی شکل میں، یہ رقم کہاں سے آ گئی امام حسین کے پاس؟ یہ رقم وہ رقم ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں وظیفے کے طور پر، پینشن کے طور پر حضرت امام حسین کے لیے مقرر کر دیا تھا، حضرت امام حسین کے لیے الگ وظیفہ تھا، حضرت امام حسن کے لیے الگ وظیفہ تھا، سب کے لیے وظیفہ مقرر کر رکھا تھا۔ یہ محبت نہیں تو کیا ہے؟ یہ محبت نہیں تو کیا ہے؟ لڑاتے تم ہو، اور یہی وجہ ہے کہ تم لڑاتے رہ گئے، اور جب آپس میں نہیں لڑے تو سینہ پیٹتے رہ گئے۔ کہا حسین کون کہا صحابی کا، عمر کون کہا صحابی کا، صحابی کیسے؟ تو کہا قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان ہیں، قرآن کہہ رہا ہے آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ کہا ان کے دل میں کینہ ہے؟ کہا نہیں، قرآن کہتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ان کے سینے میں جتنا کینہ تھا اللہ تعالیٰ نے سارے کینے کو ختم فرما دیا ہے نا۔ تو وظیفہ دیتے تھے امام عمر رضی اللہ تعالیٰ بیت المال سے، تو وظیفے کی رقم تھی، سب کو امام زین العابدین نے جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ماں ام سلمہ سے مشورہ کیا۔ ماں ام سلمہ نے کہا کہ ترکہ بعد میں پہلے قرضہ ادا کرو، ترکہ بعد میں باغی فتح بہت لے کے لڑتے ہو نا، تو امام زین العابدین سے آ کے پوچھو کہ تم نے یہ کیوں کر دیا، سب کیوں بیچ ڈالا اور بیچ کے قرضہ کیوں ادا کر دیا؟ تو وہ کہیں گے میرے نانا نے فرمایا ہے مسلم کی حدیث پاک کہ ہر گناہ شہادت سے معاف ہو جاتا ہے، قرضہ معاف نہیں ہوتا، اس لیے میں حسین کا بیٹا ہوں، پہلے بیچ کر کے اپنے والد کا قرضہ ادا کر رہا ہوں، سمجھے نا، قرضہ ادا کر رہا ہوں، اتنا اہم ہے قرضہ۔ اور ہمارے ہاں تو انتقال ہو تو پہلے اتنے لوگ مورے ہاں حصے میں، اتنے لوگ تورے حصے میں، یہ بات فٹنگ کر لیے تے تورا دیکھ، ایک کے اوپر ظلم کر کے بھگا دیا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پروپیگنڈا یہ چالو ہو جاتا ہے، اس نے کھا لیا اس نے کھا لیا، اور جو کھانے والا ہوتا ہے ہمیشہ دوسرے کو بدنام کرتا ہے۔ ممبر نے بولا یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، آپ بولیں گے ذاتی تو میں بتاؤں گا کبھی بتاؤں گا، ذاتی تجربہ ہے۔ چور ہمیشہ دوسرے کو چور بتاتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم ہے تیرے بتانے سے کیا ہوگا۔
आखिरत में वो बताएगा जहां पे तेरे मुंह में ताला पड़ जाएगा, तेरे हाथ और तेरे पांव को अल्लाह ज़बान अता फरमाएगा, तेरे हाथ और पांव हक बोलते हुए नजर आएंगे, वहां पे ये बोलेंगे जी। तो आते इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला ने बेचने का इरादा किया, कर्ज अदा किया। तो एक शख्स जिसका नाम था वलीद इब्न अक़बा, ये आया और आने के बाद कहता है कि कितने में बेचेंगे। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया ये कर्ज का मामला है, 70,000 दीनार हैं मुझे अदा करने। तो उसने वहीं पे सौदा किया, आपने उसको फरोख्त कर दिया, और फरोख्त करने के बाद माँ उम्मे सलमा के मशवरे से जितने लोगों से इमाम हुसैन ने कर्ज लिया था, किस लिए? यतीमों बेवाओं के मदद के लिए, तो सबका कर्ज हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अदा फरमाया था। और बता दिया हुसैनी वो होता है जो कर्ज लेके खाता नहीं है बल्कि कर्ज अदा करने की कोशिश करता है, जरूरत पड़ जाए तो प्रॉपर्टी बेच करके भी कर्ज अदा कर लिया करता है। बहुत सिलो बोल रहे लोग यार, हाँ क्यों? ये हुसैनी तेवर है कि कर्ज अदा करो, भागा जा रहा क्या, लिए जा रहा क्या, ये सब बोलना यजीदी अंदाज है। उसने यही तो दिखाया ना, ये सब तेवर वही है, बुरों का अंदाज है, हुसैनी अंदाज ये नहीं है। हम इमाम ज़ैनुल आबिदीन के मानने वाले हैं, हमारे शजरे में भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम आता है, हमको तो फख्र है, हमारा सिलसिला इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कदमों का बोसा लेता है, हमको तो फख्र महसूस होता है। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन ऐसे नहीं, ये कर्ज अदा करने के बाद खामोश नहीं बैठ गए, मालूम आप इबादत और रियाजत में लग गए और इल्म हासिल करने लगे, दूसरों को बताने भी लगे, इल्म हासिल करने लगे। इबादत और रियाजत का मामला तो ऐसा था कि कभी कभी दिन भर में, रात भर में 1,000 नफल अकेले पढ़ते रहते। दिन भर में 1,000 नफल पढ़ो, 1 मिनट भी अगर हो, 1 मिनट, 1 रकात 1 मिनट से जोड़ो तो 1 घंटे में कितनी रकात है? हाँ 60, और 10 घंटे में 600। अरे बोलो ना यार, मैं समझा मेरा ही रियाजी कमजोर है, आपका भी कमजोर लग रहा है क्या? हाँ? तो 10 घंटे में कितना? 600, और अब 120 फिर बढ़ा दो, कितना हुआ? 720। तो कहा ये 1,000 12 घंटे में कैसे? तो मैं कहूंगा आते अली से पूछो, क्लियर हो जाएगा। कहा कैसे? कहा ऐसे कि आते अली फरमाते हैं मैं घोड़े के रिकाब पे कदम रखता, सवार होने से पहले मैं पूरा कुरान खत्म कर लिया करता था, पूरा कुरान खत्म कर लिया करता था। कहा ये क्यों? कहा अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए वक्त बढ़ा रहा है ना। हुजूर खाली रात के एक हिस्से में जा रहे हैं मेराज पे, रात के एक हिस्से में गए और आ गए, लेकिन गए कहां तक है? बोलो ना, गए कहां तक है? आए तो बिस्तर भी गरम है, जंजीर भी हिल रही है, कहा एक लम्हे में कितना सफर हो रहा है, कहा बैतुल मक़दिस, कहा वहां, कहा आसमान, कहा आसमान से आसमान, लामका जन्नत, सब देख करके मेरा नबी आ रहा है, सब देख करके आ रहा है। और देख करके आने लगा, कहा इतनी जल्दी बताऊंगा, ऐसे गया वो ऐसे आया, ऐसे गया ऐसे आया। सब नहीं मानेंगे, जैसे हजरत अली कुरान पढ़ने लगे, सब नहीं मानेंगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन 12 घंटे में 1,000 पढ़ लेना, सब नहीं मानेंगे। तो जिब्राइल ने कहा कोई माने ना माने, उनके दरमियान आपका अबू बकर मौजूद है, बराबर मान लेगा। यहीं से क्लियर हो गया, सब माने ना माने। इन आज के दौर में, मतलब परस्ती के दौर में, इमाम अहमद रजा के गुलाम जरूर मौजूद है, ये बराबर मान लेंगे कि अल्लाह ताला ने इनकी करामत का इज़हार फरमा दिया है। समझे ना? 1,000 नफल रात में भी दिन में भी। घर वाले पढ़ने लगते तो आप कहते कि तुम लोग नहीं कर पाओगे, उनको कहते जितनी ताकत है उतनी इबादत करो। यही वजह कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इबादत की वजह से लक़ब क्या पड़ रहा है? ज़ैनुल आबिदीन। माना समझे तो और मजा आएगा, माना समझे और मजा आएगा। मस्जिद बहुत ढेर बना लिए, लेकिन खाली ढांचा तैयार है, अब कलर कर दिया, शानदार नमाजी आने लगे, तो मस्जिद की खूबसूरती बढ़ेगी कि घटेगी? तो दुनिया में इबादत करने वाले बहुत सारे हैं उस जमाने में, और उसके बाद इबादत करने वाले बहुत सारे आए। इबादत करने वाले को आबिद कहा जाता है, आबिद की जमा है आबिदीन, सिंगुलर आबिद, प्लूरल क्या है? आबिदीन। कहा इबादत करने वाले, इबादत करने वाले, कहा इबादत करने वालों के अंदर जीनत कहां से आती है? कहा वहां से आती है जिसको इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है। इसीलिए आपको लक़ब दिया गया ज़ैनुल आबिदीन। बोलो ना,
زین العابدین سے آپ کو پکارا گیا، سجاد کہا گیا، سجاد خوب سجدہ کرنے والا۔ امام سجاد اگر بولا جائے تو امام زین العابدین مراد ہوتے ہیں، تو لقب دیا گیا، معلوم عبادت کرنے۔ اب یہاں پر چونکہ مسئلہ کے آلات کی ایک بات ہو جائے، کھڑا ہو جائے گا کوئی غیر کا مقلد، یا بند والا کھل جائے گا، بند والا کھل جائے گا، تو جب کھلے گا تو وہ کوکر ہے، اجڑی پکے گی تو کوکر کھولو اجڑی نکلے گی، اور کھچڑی کھولو تو خوشبو نکلے گی کھچڑے کی۔ جی تو اب اس نالائق نے کہہ دیا امام زین العابدین کے ماتھے پہ تو ٹیکا آ گیا تھا، ماتھے پہ ٹیکا، مورے ماتھے پہ بھی ٹیکا ہے۔ تو میں کہیں پاگل، خالی ان کے ماتھے پہ ٹیکا نہیں تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر کے ماتھے پہ بھی ٹیکا تھا۔ زور سے بولو نا یار، ٹینشن مت لیا کرو، جتنے وائرس ہے آنے دو نا۔ احمد رضا ایک ایسا اینٹک وائرس ہے، سارے وائرسوں کو ختم کر دیتا ہے، ٹینشن مت لیا کرو، آنے دو، جتنے اعتراض ہے آنے دو، ٹینشن نہیں لینے کا اپنے۔ تو کہا ان کے ماتھے میں تو ٹیکا تھا عبادت کرنے کی وجہ سے، ہم کہیں گے انہی کے ماتھے پہ نہیں تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر کے ماتھے پہ بھی تھا۔ تو کہا یہ ٹیکا کا کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ ٹیکا دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک رگڑ رگڑ کے لاؤ، ایک اللہ تعالیٰ خود عطا فرما دے۔ کہ اعلیٰ دلیل احمد رضوان نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا، فرماتے ٹیکا کا آنا دو طریقے سے ہے، ایک رگڑ کے آنا، یہ رگڑ کے لانا یہ منافقوں کا طریقہ، اور خود سے آ جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ تو وہ ان کے پیشانے میں جو آیا تھا خود سے آیا تھا، یہ خدا کا کرم ہے۔ زور سے بولو نا یار۔ اور جو رگڑ کے لایا، اس پہ ایک روایت پیش کر دیتا ہوں تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے۔ ابن کثیر ابن تیمیہ کے شاگرد، غیر مقلدوں کے ابا جی ہیں۔ ابن کثیر نے لکھا ہے تفسیر ابن کثیر کے اندر، سیماؤں فی وجوہ من اثر السجود، اس آیت کے نیچے کہتے ہیں ایک صحابی ہے جن کا نام ہے صائب ابن یزید، صحابی رسول ہے۔ انہی سے روایت ہے کہ خطبے کی جو اذان ہے حضور کے دور میں، ابو بکر کے دور میں، عمر کے دور میں، عثمان کے دور میں، ابو داؤد شریف کے اندر انہی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ دروازے پہ ہوتی تھی اذان۔ کہاں ہوتی تھی اذان؟ کیوں؟ پہلی صف میں نہیں ہو سکتی تھی؟ اذان اللہ کا ذکر ہے کہ نہیں؟ لیکن ذکر ہے پہلی صف میں نہیں، دروازے پہ کیوں؟ تو کہا آقا علیہ السلام نے دروازے پہ کہلوایا، ابو بکر نے دروازے پہ کہلوایا، عمر نے دروازے پہ کہلوایا، عثمان نے دروازے پہ کہلوایا۔ تو سنی نے کہا تم دلیلیں پیش کرتے رہو، جہاں میرے نبی کو پسند ہے، ابو بکر عمر عثمان کو پسند ہے، سنی وہی پر اذان کہنا پسند کرتا ہے۔ اسی لیے ہمارے اذان خارج مسجد ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کے یہاں دیکھنا جمعہ میں وہی کھڑے ہوں گے، بھائی آپ لوگ تو دیکھ ہی نہیں پائیں گے، کیونکہ آپ ان کے یہاں جاتے ہی نہیں ہیں، ان کے یہاں جاتے ہی نہیں ہیں، جانے کی ضرورت بھی نہیں، وہ تو خالی ہمارے یہاں آتے ہیں، پھر اقامت میں کھڑے ہوتے بولے بیٹھ، بولے عزت لے لی، ہماری عزت لے لی۔ ابے شرک کر دیا تو نے، عزت و ذلت دینا اللہ کا کام ہے، تو بول رہا میں عزت دیتا ہوں تو شرک کر رہا ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو شرک کر رہا ہے، کیونکہ عزت ذلت دینا کس کا کام ہے؟ اور تو کیا بول رہا ہے؟ تم نے ذلیل کر دیا مصباح صاحب، پھر بولتے ہیں یار بھگا دیے، یہ کر دیے۔ ابے میں توری مسجد میں آوا تو کا سلام پڑے کے واسطے؟ بولے اقامت میں کھڑے ہون دو۔ ابے کہاں کھڑے ہون دے بھائی؟ یہاں پہ دلیلیں ہیں ہمارے پاس، بہت دلیلیں ہیں، تمہارے پاس دلیلوں پہ لے کے آؤ، ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، لے آؤ دلیل اگر دم ہے۔ لیکن تم مجھے بولو ہماری مسجد میں آ کے سلام پڑھو، اگر دم ہے تو دلیل لے کر کے آؤ، تو خدا کی قسم سے آئے سستا سے حقیر فقیر دلیل لے کے حاضر ہو جائے گا، دلیل لے کر کے حاضر ہو جائے گا۔ مائک کی آواز بہت دیر کانوں میں جا کر کھڑکھڑا رہی ہوگی، اگر دم ہے تو بول کے بتا دو، ہر مسجد میں ہم سلام پیش کرنے کے لیے کھڑے تیار ہو جائیں گے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، مسجد میں داخلے کے ٹائم پہ حضور نے سلام پڑھا ہے، سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے مسجدوں کے اندر۔ ہم سے پوچھو ہم، لیکن سلام پڑھتے تو ایسا لگتا ہے میں نے دو چیزوں شیطان کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے، دو چیزوں شیطان کو بھاگتے ہوئے دیکھا۔ اذان کہو تو بھاگتا ہے، چاہے اذان مسجد میں ہو چاہے اذان قبرستان میں ہو۔ ہاں بولے قبرستان میں بدعت اگر لگاؤ گے تو لگا دیں گے مرشی، سمجھ میں آیا؟ خالی یہی بدعت نہیں، بھاتی کھانا حلال ہے کیا بے؟ گھر والوں کے لیے بات ہے، لیکن نہیں تھوڑا دو لقمہ چکھ لو، یہی خالی چکھ لو۔ ابے چھوڑ کا کھانا کرنا کیا ہے؟ تو اذان سے بھاگتا ہے شیطان، ادھر اذان کہو تو بھی بھاگتا ہے، ادھر سے بھاگتا ہے۔ ایک موقع اور دیکھا میں نے، سلام سے بھی بھاگتا ہے۔ میں تو ہم لوگ تو اللہ کرے کہ سنیوں میں ماحول بن جائے کہ ہمارے یہاں نکاح کے بعد سلام ہوگا ہی،
اگر یہ ماحول بنا دو گے تو سنی کا نکاح بھی سنی سے ہونے لگے گا. بولو سبحان اللہ یار. ہم لوگ کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. جی تو امام زین العابدین ذات عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے, دعا کرتے رہتے. معلوم یہی نہیں, جو فرصت کے اوقات ہوتے کبھی کبھی تو آپ علمی حلقوں میں جا کے شریک ہوتے. علمی حلقے ہمارے یہاں تو درس کا سسٹم ہی ختم ہے. ظہر میں مصباحی صاحب خیر النساء میں درس دیتے ہیں, کیا ضرورت ہے, نماز پڑھو بھاگو. کیوں؟ مصباحی صاحب نیا نیا مسئلہ بتاتے ہیں. ابھی کتاب رکھی رہتی ہے. اثر میں درس قرآن کون ان کا بیان سنے گا؟ ابھی اثر بات تو گشت کرتا ہے, وہ کیا بولتا ہے؟ یا حقیر فقیر درس قرآن میں اللہ کا پیغام سناتا ہے. ہاں غلط ہو تو بول کے بتانا, غلط بول رہے تو حوالہ دیا جائے. سمجھ رہے نا؟ تو اثر میں درس قرآن اور حقیر فقیر بڑا درس قرآن دیتا ہے. اس کی وجہ کیا؟ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے. ہمارے بزرگ درس قرآن, درس حدیث, درس فقہ بہت دیا کرتے تھے. ہم لوگوں نے ماحول خراب رکھا ہے. اب بولے یار بہت گاڑھا بیان ہو رہا ہے, بڑا علمی بیان ہو رہا ہے. ارے ماحول بدلو. غیروں کے پروگرامات نہیں ہوتے لیکن پکے ہیں وہ. سنیوں کے جتنے پروگرامات ہوتے اتنے کچے ہیں یہ. کیوں؟ کیونکہ بیان ہم آپ عوام کے اعتبار سے کرتے ہیں, اپنے اعتبار سے کرتے ہی نہیں ہیں. عوام کیا چاہتی ہے وہ دے رہے ہیں ہم لوگ. عوام یہ چاہتی ہے کہ حق نہ بتایا جائے تو حق نہیں بتائیں گے ہم. ارے یار شریعت ہے, جو وہ شریعت بتاؤ, جس کو قبول کرنا ہے قبول کرے گا, جس کو نہیں قبول کرنا نہ کرے قبول. لیکن ہمیشہ پیغام کس کے اعتبار سے دیا جائے؟ شریعت کے حساب سے. سمجھے گی نہیں؟ تو علمی حلقوں میں شریک ہوں گے نا انشاءاللہ. درس آپ کے آؤ تو جائے ضرور, درسوں میں بیٹھے آپ, ہے نا؟ متعینہ وقت ہے, درس قرآن ہے, درس حدیث ہے, درس مسائل ہے, یہ سب پروگرامات کرائیے. اسٹیج پہ بھی کبھی کبھی درس مسائل کروا دیجیے. آپ اسٹیج پہ موضوع دے دیجیے. محرم میں اتنے بیانات ہوتے ہیں, موضوع دیے نہیں جاتا. ارے دونوں موضوع امام حسین اور فیضان خداوندی. زور سے یار. امام حسین اور فیضان خدا, اللہ نے کیسے امام حسین کو کیا مقام دیا ہے ثابت کریں. تو اب وہ تو جو چلانے والا ہے پھنس جائے گا. اب امام حسین کا غلام مطالعہ کر کے برابر بنوان کر جائے گا. دو بیان امام حسین اور نوازش مصطفیٰ سب موجود ہو نا. امام حسین اور ابو بکر کے تعلقات, امام حسین اور عمر کے تعلقات, امام حسین اور عثمان غنی کے تعلقات, یہ سب ایسے موجود ہو نا. اور میں تو کہتا ہوں, جو اپنے آپ کو بہت بولتے ہیں ہمارے یہاں اتنے 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 محرم میں لوگ آتے ہیں, میں کہتا ہوں اگر تیرے اندر دم ہے تو آتے امیر معاویہ پہ بیان کر کے بتا دے. آتے امیر معاویہ پہ بیان کر کے بتا دے اگر تیرے اندر دم ہے. کیونکہ امیر معاویہ پہ بیان کرے گا تو سب بھاگ جائیں گے. امیر معاویہ کے بیان پہ وہی خوش ہوتا ہے جو اہل بیت کو بھی مانتا ہے, صحابہ رسول کو بھی مانتا ہے. اور ہم سنیوں کا معاملہ ایسا ہے کہ گھٹی میں بھی لایا گیا اہل سنت کا ہے بیڑا. پارا صحابہ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کے. ہاں جتنی تعداد بتائی جا رہی نا, خالی آپ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ایک حدیث سنا دے خالی, سب نہ بھاگ جائے تب بولنا آپ, تب معلوم ہوگا ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی. سمجھ میں آیا؟ خالی ایک بار بول کے بتا دو کتنا دم ہے, سمجھ میں آ جائے گا. دم بھی نکل جائے گا, کم بھی ہو جائیں گے, اور وہی بچیں گے جو امام حسین کے ماننے والے ہوں گے. ہاں جی, آتے امیر معاویہ کو یہ کہنا وہ کہنا یہ بند کرو. آتے امیر معاویہ صحابی ہیں, صحابی ہیں, اور ان کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے, حدیث سے ثابت ہے. سمجھے نا؟ رافضیوں کے چکر میں آ کے رافضیوں کے طریقے سے چلنا یہ ہمارا تیور نہیں ہے. ہمارے لیے قرآن و حدیث کافی ہیں, اللہ اس کے رسول کا فرمان کافی ہے. تو حلقے لگتے تھے. میرا ایک بیان ہوا, میں نے تو خود دیکھا, خیر النساء سے بھاگ بھاگ کے لوگ گئے. میں آج بھی چہرے ان کے پاس جانتا ہوں. روزے محشر میرا مولا اگر کہہ دے مصباحی بول ہاتھ امیر معاویہ کی عظمت بیان کر, تو ہر صحابی کی عظمت بیان کرنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا. میں ہاتھ امام حسین کی تو عظمت بیان ہی کرتا. الحمدللہ نام ہی فقیر کا حسین کا ہاتھ امام حسن کے نام پہ ہے. ہم لوگ بہت اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. ٹھپا ہے ہمارے گھرانے پہ, اللہ کا کرم ہے, ٹھپا ہے. یہ مت بولنا کہ اہل بیت کو نہیں مانتے. بچپن سے ہمارے گھرانے میں امام حسین امام حسن کے چاہنے والے ہم لوگ ہیں. اور ہمیں نہیں, پورا گاؤں میرا یو پی سے ہمارا گاؤں ہے, پورا گاؤں امام حسین کے نام پہ قربانی دینے کا جذبہ رکھتا ہے. امام حسین کو بہت چاہتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ کچھ انداز بدلنا چاہیے, تھوڑا سا انداز بدل دے, اللہ تعالیٰ کرم فرمائے بدلے گا انشاءاللہ. علمی ماحول میں آنا ضروری ہے, شرعی ماحول میں آنے کی ضرورت ہے. جی وقت بہت زیادہ تیز بھاگتا ہے کبھی کبھی. تو
تو فرصت کے اوقات میں آتے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھو یہ موضوع شاید پہلی بار سن رہے ہوں گے آپ لوگ, پہلی بار سن رہے ہیں نا؟ ارے ہاں یا نا؟ مدینے میں کیسے زندگی گزارے, قرض ادا کیا, پہلی بار سن رہے ہیں نا کہ امام حسین نے قرض بھی لیا تھا؟ کہاں؟ کہا کھانے کے لیے, کہا نہیں کھلانے کے لیے لیا تھا. کھانے کے لیے تو ہر کوئی قرض لے لیتا ہے, کھلانے کے لیے قرض وہ لیتا ہے جو امام حسین کا ماننے والا ہوتا ہے. اور یہی تیور آتے ہیں حضور غوث پاک کو بھی اللہ نے عطا فرمایا. جو مال آیا کھلاؤ, جو مال آیا کھلاؤ, جو مال آیا کھلاؤ, میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے. اور امام حسین کی تربیت حضور نے کیا, اس لیے فیاضی بھی تو ویسے ہی رہے گی. بیٹا اپنے باپ کا نمونہ ہوتا ہے, پوتا اپنے دادا کا نمونہ ہوتا ہے, نواسا اپنے نانا کا نمونہ ہوتا ہے. کہا امام حسین کہ آقا علیہ السلام کی فیاضی کا نمونہ ہے. سمجھے کہ نہیں آپ جی؟ تو علمی حلقوں میں شریک ہوتے تھے. یہاں پہ ایک واقع درس قرآن ہوتا, اس میں شریک ہو جاتے, درس حدیث اس میں شریک ہو جاتے. یعنی خود زبردست فقیہ ہیں, زبردست محدث ہیں, مفسر ہیں, لیکن دوسرے کے حلقے میں جا کے بیٹھنا ہے. کیوں؟ تاکہ انا لوگوں کی مرے. ہمارے یہاں کا میں کیوں بیٹھوں, میں کیوں جاؤں, یہ میں کو مارو, یہ جب میں مرے گا تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ حسینی جذبہ عطا فرمائے گا. یہ میں نے مار رکھا ہے ہم لوگوں کو, خالی آپس میں بس. تو اس میں شریک ہوتے. ایک بار ایسا ہوا, مسجد نبوی میں ایک تابعی تھے, ان کا مسئلے مسائل کا درس ہوتا تھا مسجد نبوی میں. ان کا نام تھا زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا نام تھا؟ زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے مسئلے مسائل فقہ کے درس دیا کرتے تھے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی مسجد نبوی میں جاتے تو پہلے ان کے درس میں بیٹھتے, پھر جا کے عبادت کرتے. بہت سلو بولتے ہیں یار. ایک بار ایک تابعی ہیں اور محدث بھی ہیں جن کا نام ہے نافع, امام نافع, فقیہ بھی ہیں, مجتہد بھی ہیں. اور امام نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو امام نافع کیا کہتے ہیں, وہ کہنے لگے, بڑا افسوس ہے, بڑا تعجب ہوتا ہے, امام زین العابدین سے کہہ رہے ہیں, بڑا تعجب ہوتا ہے کہ آپ تو سید زادے ہو, آپ اتنے افضل ہو, اور افضل ہو کر کے زید بن اسلم کی محفل میں آ کے ان کا درس سن رہے ہو آپ. مجھے بہت تعجب, بڑی حیرانگی ہے. آپ نے فرمایا, نافع, علم حاصل کرنے کا کوئی منزل مقرر نہیں ہے, علم جہاں ملے وہاں حاصل کر لو. یہ مومن کا شیوا ہوا کرتا ہے, یہ مومن کا شیوا ہوا کرتا ہے کہ علم جہاں ملے وہاں سے حاصل کر لو. لیکن یہ کہاں کا معاملہ ہے؟ جہاں پہ ٹھیک ٹھاک ہے. اور اگر کوئی بد مذہب ہے تو پھر حدیث مصطفیٰ کی ہے, کیا؟ انظروا امن تاخذون دینکم, مسلم شریف کی حدیث ہے پاک. آقا نے فرمایا کہ دیکھ لو تم اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو. کیونکہ جب آدمی بد مذہب سے دین سیکھتا ہے تو شہد دکھائے, زہر پلائے, ظالم دائیں شوہر کش, اس دنیا پہ کیا للچانا, دنیا دیکھی بھالی ہے. سمجھے کہ نہیں؟ وہ کہیں نہ کہیں زہر پلا کے چلے جائے گی. آج صلح کلیہ جو شباب میں, اس کی وجہ یہی ہے, اپنے مدرسے میں دھیان دیتے نہیں, غیروں کی تعریف کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں. ارے اپنے مدرسے میں توجہ دو. اگر ویسے ہی اساتذہ تمہارے مدرسے میں آئیں گے تو ان سے شاندار حفاظ کی جماعت اللہ تعالیٰ تمہارے مدرسے میں پیدا فرمائے گا, ہے نا. تو اپنے یہاں توجہ دینے کی ضرورت ہے. غیر کی تعریف بعد میں کرنا, پہلے گھر دیکھ. خود گھر میں توجہ نہیں دیتے. جی آخری بات پیش کر کے میں اپنی بات ختم کر دوں. انشاءاللہ اگلے ہفتہ دوسری قسط پھر رہے گی. اب اس پہ دیکھو کئی ہفتے چلیں گے انشاءاللہ, مجھے امید ہے, مواد بہت ہے اپنے پاس. جی ہمیشہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں ہی نوافل پڑھا کرتے تھے. مسجد نبوی میں نماز پڑھا, نوافل. کیوں؟ کیونکہ ایک رکعت کی جائے, ایک رکعت پڑھو تو کتنے کا ثواب, تو اگر 1000 پڑھے تو کتنے کا ثواب. زور سے یار, لاکھوں پہ جا رہا ہے. تو مسجد نبوی میں ہی تو نوافل پڑھا کرتے تھے آپ. اگر کسی کو ملاقات کرنی ہوتی امام زین العابدین سے تو گھر نہیں, مسجد نبوی میں آیا کرتا. حتی امام زین العابدین سے ملاقات کرتا, ہاتھ چومتا, سر رکھ پر رکھاتا, قدم بوسی کر کے جایا کرتا تھا. یعنی امام زین العابدین سے ملاقات کرنا ہے تو مسجد آؤ. اب یہیں سے کلیئر ہو جاتا ہے امام حسین کا ماننے والا وہ ہوتا ہے جو گھروں کو آباد کام, مسجدوں کو آباد زیادہ کرتا ہے نا. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے شہزادے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انشاءاللہ. اور آگے آپ عیدی کیسے دیا کرتے تھے اپنے غلاموں کو, بڑی بات اگر آپ بتا تو سنا دو. یہ
सब लोग नहीं बोले आप। ईदी कैसे देते हैं मालूम? रमजान की जब आखिरी तारीख आती, आप साल भर जितने आपके गुलाम होते तो आप क्या एक रजिस्टर हुआ करता था, हर गुलाम की जो खामी होती लिखी जाती है, रजिस्टर में लिखी जाती है, उसको छोड़ दिया जाता, वो अपने हिसाब से जिंदगी गुजारता। और जब रमजान का आखिरी रोजा होता, चांद जैसे ही निकलता तो सबको बुला करके आप एक तरफ से बिठाते, सबके नाम का रजिस्टर खोलते, फरमाते ये गलती तुमसे हुई, जी हज़रत, ये गलती हुई, ये गलती, सब गिनाते। और गिनाने के बाद आखिर में कहते क्या तुमको इन गलतियों का एहसास है? कहाँ एहसास है? और उससे तौबा कर लेते तो आप उनसे कहते कि आप जो है ना 2 रकात नमाज पढ़ो और अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, मौला ज़ैनुल आबिदीन को बख्श दे, अगर तुम ये दुआ करोगे तो मैं तुमको ईदी के तौर पर आज़ादी दे दूंगा। तो उन गुलामों को ईदी के तोहफे में आज़ादी दे देते और उनको आज़ाद करते, और आज़ाद करने के साथ उनकी जो भी ज़रूरत होती इमाम ज़ैनुल आबिदीन उनकी ज़रूरियात को भी मुकम्मल कर दिया करते। ये मदीने में आपकी ज़िंदगी का अंदाज़ था। इंशाअल्लाह और आगे गुफ्तगू रहेगी, दौरान गुफ्तगू गैर शरई कलमात निकले हों तो अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी उनको समात बरे, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते इसी पे आगे रहेगा।